ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کے سلسلے کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن ARYQTV پر محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم. اس پروگرام کا عنوان ہے جناب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو عنوان لے کر ہم آئے ہیں، کیونکہ یہ ایک پوری سیریز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور ARYQTV کی یہ بہت خوبصورت کاوش ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے. آج جو عنوان لے کر جناب ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری حیات مبارکہ ہے اور آپ کا جو تعلق ہے ازواج مطہرات سے، اس قدر خوبصورت، اس قدر پیارا انداز اور اس قدر پیاری زندگی آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت اور ازواج مطہرات امہات المومنین کی جماعت نے آپ کے تمام معمولات کو بہترین انداز سے رقم کیا ہے، یا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ثابت ہوئی. اب جس طرح سے اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، اس سے لباس سے تعبیر فرمایا، اور سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ابو داؤد میں یہ حدیث مبارکہ رقم ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسی کوئی محبت دیکھنے میں نہیں آئی، ایسی کوئی محبت دیکھنے میں نہیں آتی جو نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے درمیان قائم ہو جاتی ہے. یہ اس قدر خوبصورت رشتہ ہے، اس قدر خوبصورت تعلق ہے ناظرین محترم، کہ جس طرح سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور آپ کا جو تعلق ازواج مطہرات کے ساتھ ہے، آپ نے مساوات بھی کیا ازواج مطہرات کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ بالکل مساوی سلوک روا رکھا ہے، اور کسی کے بھی حقوق کو کہیں ایسا تلف نہیں ہونے دیا. آج آپ کی ذات مطہرہ کے حوالے سے اسی عنوان کے تحت گفتگو کی جائے گی. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مثالی شوہر سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سیرت سے بہت ساری جو پھول ہیں وہ چننے کی کوشش کریں گے. مہمان شخصیات آج کے پینل پہ ماہ ربیع النور کے سلسلے کی جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، آج کے پینل میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت، ممتاز و معروف اسکالر ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ. مل کر ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ خیریت سے ہیں؟ آپ الحمدللہ. اور جناب جو دوسری اسکالر ہیں ARYQTV پر ماشاءاللہ بہت جداگانہ انداز سے اپنا نام بنا چکی ہیں، سعدیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے الحمدللہ. شاد رہیے. اور ثناخوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ ہوا کرتی ہیں، ہمارے ساتھ آج کی نشست میں جو ثناخوان رسول موجود ہیں ان کا بھی ایک جداگانہ انداز ہے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے نعت خوانی کرتی ہیں اور بہت تیزی کے ساتھ اپنا نام بنا رہی ہیں. حبیبہ شعیب موجود ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مزاج بخیر ہیں؟ کیسی ہیں حبیبہ؟ ماہ ربیع النور کے سلسلے کے پروگرام میں آپ یہاں پر تشریف فرما ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ ہی کے نعتیہ کلام سے آغاز کریں گے. آپ ہی کی آواز میں فرمائیے گا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہوگی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے تیری دعا ہوگی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے گئے جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا نبی کی آمد سے نور پھیلا فضائے شب پر نکھار آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا چمن میں کلیوں کے رخ پہ حسن و جمال آیا کمال آیا نبی تو ساگیا سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا نبی تو سایہ سبھی اعلیٰ ہے رتبے سب کے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں آمینہ کا وہ لال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ نے بہت کمال کلام پیش کیا ماشاءاللہ سبحان اللہ جناب آج بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور مثالی شوہر اس تعلق سے کلام فرمائیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاتمی صاحبہ آغاز کر لیتے ہیں گفتگو کا آپا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور مثالی شوہر کے آپ کی جو ازواج مطہرات سے جو آپ کا تعلق تھا آپ کا جو ریلیشن تھا بہت ہی خوبصورت آپ انتہائی محبت کرنے والے بہت نرم خو بہت پیار سے ازواج مطہرات سے پیش کر آنے والے اور میری زبان کانپ رہی ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ کبھی آپ نے ازواج مطہرات کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کیا کیا کلام فرمائیں گے اس تعلق سے شکریہ زینب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا میاں بیوی کے رشتے کے لیے کہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہن کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے خیرکم خیرکم لآلی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے بہتر ہے وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِآلِي اور میں اپنے گھر والوں سے سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہوں بے شک
دعائے خلیل نوید مسیحا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان قربان ہو کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہی مثالی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے جس رخ کو بھی دیکھا جائے، عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے گھر کے معاملات چھپاتے ہیں اور لوگوں کے اصل اخلاق و کردار کا پتہ ہی ان کے زوج سے چلتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ کے گھر کا بھی جو وقت ہے وہ من جانب اللہ معمور ہے آپ اس پر، کہ آپ اپنے گھر کے اس وقت کو بھی، اب آپ دیکھیں تو مسجد نبوی شریف میں ہے، تعلیم و تدریس کا کام ہو رہا ہے، اس ریاست کے نفاذ کا کام ہو رہا ہے، اس کے بعد جب آپ اس سے تھک ہار کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو گھر کو بھی آپ نے انتہائی ایمانداری سے اس حصے کو بھی 3 اوقات میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ گھر کے ان اوقات میں ایک حصہ آپ اللہ کی عبادت کیا کرتے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور حیات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے، راتوں کا طویل قیام اور طویل سجدہ۔ یہ ایک طرف تو ازواج مطہرات کی بھی تربیت ہو رہی ہے، کیونکہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو جاتے، کبھی ساتھ کھڑے ہو جاتے، اور ان کی زندگی کے معمول بنتے چلے گئے۔ تو ایک تو ان کی تربیت بھی ہو رہی تھی، تو ایک حصہ عبادت کے لیے رکھتے، دوسرا حصہ گھر والوں کی خوشی اور غمی کے لیے۔ آپ انہیں مکمل وقت دیتے اپنی ازواج کو، جس کی طرف ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی دلجوئی فرماتے، اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حبشیوں کا کھیل ہو رہا ہے مسجد میں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خواہش ہوئی کہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں، تو مسجد سے متصل ہے آپ کا حجرہ مبارک، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے خود دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کی اوٹ میں پردے میں ام المومنین کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ دیکھتی ہیں جب تک ان کی طبیعت چاہتی ہے۔ آپ نہیں فرماتے کہ اب بس کرو عائشہ، تو یہ ایک محبت کا تعلق ہے، اور آپ نے کبھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو تیسرا حصہ جو تھا، ایک حصہ ان کی خوشی کے لیے، ان کی غمی میں شریک ہونے کے لیے، اور تیسرا حصہ جو ہوتا وہ آپ کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، جس میں آپ تھوڑا آرام فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ۔ اس قدر خوبصورت انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وقت کی یہ تقسیم آپ نے بیان کی ہے، بہت ہی پیارا انداز۔ ازواج مطہرات امہات المومنین، ہماری جانیں آپ پر قربان۔ اس گفتگو کو مزید جاری رکھیں گے، ایک وقفے کا وقت ہوا ہے اس وقت پروگرام میں، آپ رہے گا ہمارے ساتھ، ہم رہیں گے آپ کے ساتھ، ملتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن محمد ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پروگرام اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی بزم میں جناب بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور ایسا خوبصورت مہینہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں سرور دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہم جتنا کچھ حاصل کر سکتے ہیں، پوری زندگی ہماری اسی حوالے سے گزرنی چاہیے، لیکن یہ ماہ مبارک بالخصوص درود پاک بھیجنے کا، خصوصیت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ درود پاک بھیجنے کا مہینہ ہے، تو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، اور امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیگر مہمان شخصیات سعدیہ سعید بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہیں۔ ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سعدیہ آپ موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ ہمیشہ عدل کے ساتھ عدل کا معاملہ فرمایا ہے۔ میں چاہوں گی جس طرح سے گھریلو کام کاج کے حوالے سے ابھی امتیاز آپ نے مثال دی نا کہ آپ پیچھے سے آپ کی اوٹ سے وہ دیکھ رہی تھی، اور گھریلو کام کاج میں بھی آپ سرور دو عالم مدد فرمایا کرتے تھے، کیا فرمائیں گے اس تعلق سے؟ بہت شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اپنی بات کی ابتدا ان اشعار سے کرنا چاہوں گی کہ وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا ہر پہلو ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عائلی زندگی کی طرف دیکھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب گھر تشریف لانا، ازواج مطہرات سے مسکرا کر بات کرنا، ان کے ساتھ خوشگلو گفتگو کرنا، ان کے ساتھ آرام فرمانا، سیر و سیاحت میں ان کے ساتھ دلچسپی لینا، یعنی دیگر یہ سارے معاملات ایسے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دیا، اور یہ تاریخ نے ان واقعات کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس طرح امہات المومنین نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق و کردار پر ایک یہ شاندار گواہی ہے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تعلیم و تعلم کا کام کرتے تھے، اسی طرح گھر تشریف لا کر بھی کتنا کوالٹی ٹائم ازواج مطہرات کے ساتھ گزارا کرتے تھے۔ اگر ہم مطالعہ کریں اور اپنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دن میں 2 وقت مخصوص کیے ہوئے تھے، یعنی صبح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، انہیں مخصوص ٹائم دیتے، اور جتنا سب کو ایک کو دیتے اتنا ہی سب کو دیتے تھے۔ اور پھر ایک وقت شام میں تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر سب کے پاس تشریف لے جاتے اور انہیں شام میں بھی اسی طرح وقت دیا کرتے تھے، اور اگر کسی دن سب کے پاس نہیں جا سکیں تو سب کو ایک جگہ بلا لیا کرتے تھے اور وہاں بیٹھ کر ان سے بات کیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معمول مبارک تھا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا بتاتی ہیں کہ میں چھوٹی تھی جب بیاہ کر آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری دلجوئی فرماتے تھے کہ میں گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی تو وہ مجھے کھیلنے کی اجازت دیتے تھے، میری سہیلیاں چھپ جاتی تھیں انہیں لے کر آتے تھے اور اجازت دیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا خوبصورت عمل مبارک۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیادہ تر زندگی سفر میں گزری، تو سفر پہ جانے سے پہلے تمام ازواج مطہرات کے درمیان قرآن دازی ہوا کرتی تھی، اور اس میں جس کا قرآن نکلتا تھا پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کیا کرتی تھی۔ اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب تھا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی اور زوجہ محترمہ کے پاس تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشاروں میں اجازت مانگی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس جانے کی، تو تمام ازواج مطہرات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بخوشی اجازت دی، یعنی اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بھی سب سے اجازت لی اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لے گئے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پوچھا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی زندگی کیسی ہے، تو مفہوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے بیان یہ کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتوں کی خود اصلاح فرما لیا کرتے تھے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آٹا گوندھ لیا کرتے تھے، گھر کے دیگر کام کرتے تھے، یہاں تک کہ چکی بھی چلا لیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سیرت مبارکہ اتنی حسین ہے کہ اگر اس پر آج کے دور میں بھی عمل پیرا ہونا گھر کے ہر میاں بیوی اگر شروع کر دیں تو اتنی کامیاب زندگی جائے گی کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صرف جاندار نہیں بے جان چیزیں بھی پہچانتی تھی، وہ سرکار کے سیرت، سرکار کا اخلاق، سرکار کا کردار کہ آج اس کی کمی ہو گئی ہے، لیکن اگر اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کر لیا جائے تو حسین سے حسین تر زندگیاں گزر سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح گھر کے کام کاج کی بات ہوئی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاملات میں بھی ازواج مطہرات کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور جس طرح سے اکثر ہم گھریلو معاملات میں دیکھتے ہیں کہ جو بیویاں ہیں وہ شکایت کرتی ہیں کہ ہم سے مشورہ نہیں لیا جاتا، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ مشورہ بھی لیتے تھے، ان کی رائے بھی لیتے تھے، اور ان کی رائے پر پھر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ اب اس حوالے سے یہ نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، فرمائیے گا۔ شکریہ زینب۔ دیکھیں آپ جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت مبارکہ تو آپ محبوب خدا ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر دین مکمل ہو گیا ہے، آپ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس مقام پر ہیں، مگر آپ مشورہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے، آپ گھر آتے ہیں تو اپنی ازواج سے مشورہ کرتے ہیں، یہ دوسرے کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے، اور آپ نے سکھایا امت کو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ معاملات میں ایک دوسرے سے مشاورت کیا کرو، اور خاص طور پر جب زوجہ کی بات آئے آپ تصور کریں کہ وہ علاقہ یا وہ خطہ یا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جب بیوی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف فرما رہے ہیں کہ آدھا دین حمیرہ سے حاصل کرو، تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھریلو معاشرتی زندگی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک عمل امت کو بتا رہی ہیں، تو آپ ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ دیکھیں جب پہلی وحی آتی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق،
ام المومنین بانو اعلیٰ خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو. پھر آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں, ان کو پورا واقعہ سناتے ہیں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشورہ دیتی ہیں, آپ کو ساتھ لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں, آپ قبول فرماتے ہیں. اسی طرح جب فتح مکہ کے لیے آپ آتے ہیں عمرہ ادا کرنے کے لیے اور صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے, تو صلح حدیبیہ میں جو شرائط مقرر کی گئی مسلمانوں پر وہ کافی گراں گزر رہی تھی کہ ہم کسی آئے ہوئے کو واپس کیوں لوٹ آئیں گے کفار مکہ کی طرف. تو مسلمان رنجیدہ تھے, لیکن اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے اسے فتح مبین قرار دیا اس صلح حدیبیہ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپس جانے کا ارادہ فرمایا اور حکم دیا کہ سب اپنے جانور ذبح کر دو. تو کوئی ایک بھی اس رنجیدگی اور غم میں اٹھا نہیں اپنی جگہ سے. تو ام المومنین سیدہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ میرے آقا آپ اپنا جانور قربان کر دیں تو صحابہ دیکھ کر اس کی پیروی کریں گے. اور ایسا ہی ہوا. نبی کریم علیہ السلام باہر تشریف لے گئے خیمے سے اور آپ نے اپنے جانور کو قربان کیا. نتیجہ یہ نکلا کہ فوراً ہی سب صحابہ اس رنجیدگی کا جو خول آ گیا تھا اس کو توڑ ڈالا اور دوڑ پڑے حضور کی تقلید میں, حضور کی اتباع میں, اور سب نے اپنے جانور قربان کیے. اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کاشانے میں تشریف لاتی ہیں, تھوڑے عرصے بعد آپ مشورہ دیتی ہیں کہ سیدہ خاتون جنت سیدۃ النساء کے نکاح کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اس مشورے کو بھی قبول فرماتے ہیں, اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بھی اور پھر مقرر ہوتے ہیں سیدنا مولا علی سے نکاح ہوتا ہے. تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ مشاورت لینا ایک عزت دینے کے مترادف ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان خواتین کو جنہیں اللہ نے چنا ہے, وہ کوئی عام خواتین نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. تو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جن ازواج کو چنا تھا وہ معمولی ہستیاں نہیں ہیں, وہ پاکیزہ نفوس, وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئلی زندگی, آپ کی معاشرتی زندگی کے ان اصولوں کی حفاظت کی, انہیں امت تک ہم تک پہنچایا. آج جتنے گھریلو سطح کے جتنے ملتی ہیں احادیث وہ سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ تر روایت کی گئی ہیں. تو یہ ایک حسن تھا ایک گھر کا, ایک خوبصورت فضا تھی. مزاج بھی آپ نے بتایا آپا, اور یہ جو بیوی کو تکریم دینے والی بات ہے, کیونکہ گھر کا جو بیشتر حصہ ہے وہ مردوں کے جو غیر موجودگی میں خواتین اپنے بچوں کو بھی سنبھال رہی ہیں, اپنے گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو ازواج کو جس طرح سے عزت دینی ہے, تکریم دینی ہے, ان سے مشورہ لینا ہے, ان کی رائے بھی سننی ہے, یہ ہمارے لیے بالکل ہماری جو گھریلو زندگی ہے اس کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. ایک وقفے پر جانا ہے جناب. وقفے سے جانے سے قبل ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. درود پاک آپ بھی پڑھیے, ہم بھی یہاں پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حاضر ہوتے ہیں. صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہزاروں درود اور ہزاروں سلام بروئے محمد علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع النور کے سلسلے کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن محمد ہمارے. آج جناب ہم گفتگو کر رہے ہیں ایک مثالی شوہر کے تعلق سے کہ نبی کریم سرور دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت مثالی شوہر کہ آپ کا درجہ, آپ کا مقام و مرتبہ بے شک اللہ رب العزت نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے, ورفعنا لک ذکرک فرما کر. لیکن جب آپ اپنی ازواج کے درمیان ہوا کرتے ہیں تو جس طرح سے بات ہوئی کہ آپ انہیں گھریلو کام کاج میں بھی آپ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ہیں, ہر معاملے میں آپ ان کے ساتھ ہیں, ان سے مشورہ بھی طلب کر رہے ہیں, دل جوئی بھی فرما رہے ہیں, ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھ رہے ہیں, عدل و انصاف کا معاملہ روا رکھ رہے ہیں ان کے ساتھ. ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں معزز مہمان شخصیات ڈاکٹر
امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں اور دیگر مہمان شخصیات میں سعدیہ سعید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حبیبہ شعیب بھی موجود ہیں۔ ہم گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ سعدیہ، آپ کی جانب بڑھوں گی۔ جس طرح آپ سرور دو عالم ایک مثالی شوہر ہیں، آپ کے اندر وہ تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، میں چاہوں گی کہ آپ اس پر کلام کیجئے کہ دیگر جو شوہر صاحبان ہیں ان کے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہو سکیں، ہر شخص جو ہے مثالی شوہر بن سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہول لائف یعنی مکمل پوری زندگی ضابطۂ حیات ہے ہر مسلمان کے لیے، ہر مرد اور عورت کے لیے، یعنی ایک ایک پہلو آپ کی سیرت میں موجود ہے۔ اب اگر ہم بات کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے اتنی خوبصورت، جو آئلی زندگی، اور آج کے لوگ اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے جو اخلاق میں سب سے اچھا ہے، اور اخلاق میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہے۔ تو پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ آغاز میں، ابتدا میں آپا نے بھی اتنی خوبصورت بات کی تھی کہ گھر سے انسان کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کیسا ہے، کیونکہ اسے ہر وقت اپنے گھر میں رہنا ہے۔ تو بتا دیا کہ جو اخلاق میں اپنے گھر میں بہترین ہے نا، جس کے گھر والے کہیں کہ وہ پھر باہر بھی اتنا ہی شاندار انسان ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کا بھی حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے کی روش اختیار کرو۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ جب کوئی بھی شخص کما کر لاتا ہے اور اس وقت دینار کا سکہ رائج تھا تو ایک دینار وہ اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، ایک سے وہ غلام آزاد کرا دیتا ہے، ایک سے وہ غریب کی مدد کرتا ہے، اور ایک وہ دینار ہے جو اپنے گھر پر خرچ کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک اجر و ثواب کا مستحق وہ دینار ہوتا ہے جو اس نے اپنے گھر پر خرچ کیا ہوتا ہے۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہم شروع سے مطالعہ جب کر رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں، اس نشست میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دن رات کی مشقت کے باوجود گھر پہنچ کر اتنا خوبصورت منظر پیش کیا، تو پھر ہم یہ کیسے آپ کی سیرت پر عمل کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، گھر میں غصہ بھی کرتے ہیں، پریشان بھی ہوتے ہیں، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے تو مسکرا کر مخاطب کرتے، اور اتنے نرم مزاجی سے، کیونکہ آپ رؤوف رحیم ہیں تو آپ اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے، اپنا وقت دیتے۔ لیکن آج ہمارے اندر یہ چیزیں کیوں ختم ہو گئیں؟ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اور اگر آج کے مرد حضرات کو دیکھا جائے تو وہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے جو شخص قریب ہو جاتا ہے اس کے معاملات میں آسانی آ جاتی ہے۔ ہم دنیاوی تو ہر کام کی طرف دوڑ رہے ہیں، لیکن ہم اللہ اور اس کے حبیب کی محبت کی طرف آتے ہی نہیں ہیں کہ ہمارے کاموں میں برکتیں پیدا ہوں، ہمارے گھر میں محبتیں عام ہوں، ہمارے گھر میں رحمتیں اس رب کی نازل ہوں۔ اور اگر آج کے شوہروں کو مثالی بننا ہے تو جب تک 1400 سال پہلے جو سرکار کی سیرت تھی اس پر عمل نہیں کریں گے، پلٹ کر اس دور میں نہیں آئیں گے، تو ویسے اتوار، ویسے زندگی کے مراحل کو گزار نہیں سکتے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لاتے، اتنی ہی محبت سے سب سے پیش آتے۔ آج بھی اگر کوئی تھک ہار کر آتا اور پھر غصے میں یہ کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں یا میں ابھی یہ نہیں کر سکتا، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ جو گھر میں رہنے والا ہے وہ بھی سارا دن گھر کے کام میں مصروف رہ کر وہ بھی تھک جاتی ہے۔ عورت تو ہمیشہ دلجوئی کرنی چاہیے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر معاملے میں ازواج مطہرات کی دلجوئی کی ہے۔ جب محبت سے پیش آئیں گے، ان کے کاموں میں مدد کریں گے۔ آج ہمارے یہاں کہا یہ جاتا ہے کہ مرد یہ کام کیوں کرے؟ کیا ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو نہیں دیکھتے ہیں کہ عورت کو عزت ہی کیوں دی گئی؟ عزت اس وقت دی گئی جب سرکار اس جہاں میں تشریف لائے، ورنہ عورت کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اور پھر سرکار نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ گھر کے کسی کام کو کرنے میں کوئی یار نہیں ہے، یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ صفائی میں محنت کر، عورت کے پاس وقت نہیں بچتا، بچوں کی پرورش، ساری چیزیں، تو مرد کو چاہیے کہ وہ عورتوں کے ساتھ ان کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی آرام کر سکیں، کیونکہ ہمیں یہ سیرت رسول میسج دیتی ہے۔ اور عورتوں کو بھی اتنا ہی خیال مردوں کا رکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں تو شانہ بشانہ ان کے ساتھ چلیں گے تو ایک کامیابی کی زندگی گزارنے والے میاں اور بیوی کہلائیں گے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، اور اگر ہم ابھی دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو تو مسکرا کر بیوی اس کو ویلکم کرے،
لیکن بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات بھی کہنی پڑ رہی ہے، اور یہ عام مشاہدہ بھی ہے کہ شوہر حضرات جب گھر میں آتے ہیں تو وہ باہر کی ساری فرسٹریشن جو ہے وہ گھر میں بچوں پر یا اپنی زوجہ پر اتار دیتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملتا ہے کہ محبت کے ساتھ بچوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی پیش آنا ہے، اور کیسا رویہ جو ہے وہ روا رکھنا ہے. یہ ایک مثالی شوہر کے حوالے سے جو ہم نے بات کی، تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے. آپ کوئی ون لائنر میسج دینا چاہیں ہماری بہنوں کو؟ زینب دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا، حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو گھر میں ایک بڑا خوشگوار ماحول ہے کہ خوشی کا ایک تاثر ملتا ہے ایک دوسرے سے ملنے میں. جیسے ایک روایت میں ایک خوبصورت سا واقعہ ہے، میں اسے مختصراً یوں کہوں گی کہ سیدہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بھی ہیں. وہ حلوہ پکایا گیا تو ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ آپ کھائیں، تو دوسرے انکار کرتی ہیں کہ میری طبیعت نہیں چاہ رہی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ نہیں کھاتی تو میں آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. تو انہوں نے اٹھا کے وہ حلوہ ان کے چہرے پہ لگا دیا. حضور مسکراتے رہے اور ان دونوں کی نوک جھونک کو دیکھتے رہے. تو انہوں نے کہا کہ اب میں بھی آپ کے چہرے پر اسی طرح سے مل دوں گی. تو ایک بڑا خوشگوار ماحول کہ وہ خاتم النبیین و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے کندھوں پر پوری امت کی ذمہ داریاں ہیں، مگر وہ گھر جب اپنی ازواج کے ساتھ ہیں تو ایک بڑے خوشگوار ماحول میں. تو اس خوشگوار ماحول کو برقرار رکھیے، یہ ہم سب کی ذمہ داری. آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سعدیہ آپ تشریف لائیں، بہت مشکور ہیں. حبیبہ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جناب، جس طرح سے بات ہوئی کہ گھریلو ماحول کو خوشگوار بھی رکھنا ہے، کہ کیسے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ جو گھر ہے ایک ایسا یونٹ ہے کہ جب ہم یہاں پر خوشی اور مسرت کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر باہر جا کر آپ نے کسی بھی شعبے میں کام کرنا ہے تو آپ کا جو مزاج ہے وہ جب گھر سے بہتر ہوگا تو یقینی طور پر آپ ہر شعبے میں بہتر انداز سے کام کر سکیں گے، اور آپ کا ایک جو ذہن ہوگا وہ فریش بھی ہوگا. ہم بس یہی سی بات پر اختتام کریں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس پر ہر لمحے ہر جگہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع النور ہے، اپنے لبوں پر درود پاک جاری رکھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. میری جانب سے فی امان اللہ اختتام کریں گے حبیبہ شعیب کے پڑھے ہوئے کلام پر. آپ ہی کی آواز میں بسم اللہ کیجیے گا. سرکار دو عالم کی رخ پر، سرکار دو عالم کی رخ پر، انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی رخ پر، ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، محبوب خدا کے جلووں سے، ایمان کی آنکھیں روشن دیکھے گے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا بن دیکھے گے جب یہ عالم ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی رخ پر ہے
وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر جب سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے جب سن کے صحابہ کی کفار مسلمان ہوتے تھے پھر دونوں جگہ کے سرور کی پھر دونوں جگہ کے سرور کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کے رخ پر طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے طیبہ سے ہوا جب آتی ہے بے کل کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم کی رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا سرکار دو عالم